نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دل میں خیال آیا کہ 10ویں محرم کے سلسلے میں 2-3 باتیں ذکر کر دوں. ویسے اگر پوری تاریخ بیان کی جائے تو بہت لمبی ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلے تاریخ شروع ہوا وہ ایک طویل تاریخ ہے، اور یہ موقع نہیں ہے کہ اس وقت بہت لمبی تاریخ کو ذکر کیا جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی اشارات فرمائے تھے صدیق اکبر کی خلافت کی. اس کے بہت سے دلائل ہیں، بہت سارے اشارات ہیں. مسجد نبوی کے اطراف میں صحابہ کے مکانات تھے، اور سارے صحابہ نے پیچھے دروازے بنائے تھے سیدھے مسجد میں. حضرت نے فرمایا سدوا ابواب، سب اپنے دروازوں بند کر دو الا ابی بکر، مگر ابو بکر کو اجازت ہے کہ وہ اپنا دروازہ کھلا رکھے. اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میرے بعد ابو بکر کو بار بار مسجد میں آنا پڑے گا. آج بھی وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. باب السلام سے جب ہم سلام پڑھنے جاتے ہیں، اس سے پہلے کا جو دروازہ ہے وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے خوخت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس کو نبی نے کھولنے کی اجازت دی تھی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی ہے. وہ آج بھی کھلا ہوا ہے. بخاری شریف میں ہے، ایک عورت آئی، اس کی کوئی ضرورت تھی، نبی علیہ السلام نے پوری فرمائی. فرمایا آئندہ مجھے ضرورت پڑے اور آپ نہ ملے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایت ابا بکر، ابو بکر کے پاس آ جانا. یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خطبہ دیا ہے اور صحابہ کو سنبھالا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تدفین کا مسئلہ ابو بکر کے مشورے سے ہوا. وفات رسول ہوئی، مسئلہ یہ پیش آیا کہ آپ کو غسل دیا جائے گا. صدیق اکبر نے فرمایا ہاں غسل دیا جائے گا. کیسے غسل دیا جائے گا؟ آپ کو اپنے کپڑوں ہی میں غسل دیا جائے گا، آپ کے کپڑے مبارک نہیں اتارے جائیں گے. اب مسئلہ آیا قبر کیسی بنائی جائے. صدیق اکبر نے فرمایا لحد بنائی جائے، اور مدینہ شریف میں لحد قبر بنانے والے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سوال یہ ہوا کہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، جنت البقیع میں یا کہاں دفن کیا جائے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیے جاتے ہیں. آپ کی اس چارپائی کو، اس بیٹ کو ہٹایا گیا جہاں حضرت سویا کرتے تھے، اور پھر اسی جگہ قبر بنائی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ شریفہ میں. اسی درمیان ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ انصار نے میٹنگ بلا لی اور یہ کہا کہ اب ہم مہاجرین کا الگ امیر، انصار کا امیر الگ. حضرت عمر کو پتہ چلا تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کو لے کر وہاں پہنچے. سقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ تھی، ایک بیٹھک تھی، جیسے ہمارے وہاں مال میں کرسیاں رکھتے ہیں نا، اس طرح تھا. اس کو سقیفہ کہا جاتا ہے. ایسے چھپر ڈال دیتے تھے، دن میں لوگ وہاں آ کر بیٹھتے تھے. وہاں تشریف لے گئے اور صدیق اکبر نے ایک تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ حضور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ الامراء من قریش، امیر تو قریشی ہوگا. اور اس انداز سے گفتگو کی کہ سارے لوگوں نے حضرت صدیق کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، حالانکہ صدیق نے منع کیا کسی اور کو بناؤ. اس کے بعد مسئلہ یہ پیش آیا کہ صلاۃ جنازہ پر ہی جائیں آپ پر.
صدیق اکبر نے فرمایا کہ جی آپ کی صلاۃ جنازہ بھی پڑھی جائے گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم سب باہر ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل اور ملائکہ آ کر کے نماز پڑھیں گے پہلے، اس لیے سارے صحابہ باہر نکل گئے۔ نماز کی شکل کیا ہوگی؟ کیا کوئی پڑھائے گا؟ صدیق اکبر نے فرمایا کوئی نہیں پڑھائے گا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حیم و میتا، حضرت پہلے بھی امام تھے، آج بھی امام ہے، اس لیے کوئی امام نہیں بنے گا۔ بس اکیلے آئیں اور آ کر کے نماز کی شکل کیا ہوگی؟ فرمایا درود و سلام پیش کریں، نماز میں درود شریف اور درود و سلام پیش کریں، اللہم اغفر لحینا و میتنا نہیں۔ 10 افراد آتے گئے اور نماز پڑھتے گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ انداز لگائیں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ کورونا کے زمانے میں 10 آدمی پڑھتے تھے، تو مولانا شبیر صاحب، قاری شبیر صاحب جو ہیں، ان کے جنازے کے لیے صبح 9 بجے سے لوگ پڑھنا شروع ہوئے تھے تو شام تک پڑھتے رہے تھے، حالانکہ زیادہ سے زیادہ 1000-2000 کا مجمع تھا۔ یہیں پر قاری شبیر صاحب جوگواری رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں تو بھلا وہاں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تدفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیر ہو گئی، اس جنازے کی نماز کی وجہ سے۔ مندے پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا صبح کو چاشت کے وقت میں، اور تدفین آپ کی وینسڈے بدھ کی رات میں ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین جو ہے وہ وینسڈے بدھ کی رات میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کو نماز پڑھنا تھا۔ صحابہ نے نماز پڑھی، بچوں نے نماز پڑھی، عورتوں نے سلام پیش کیا۔ ایسی بات ہے 1 لاکھ سے زائد افراد، امام نووی نے لکھا ہے کہ وفات رسول کے موقع پر 1,24,000 سے زیادہ صحابہ تھے۔ اب صدیق اکبر نے جو خلافت سنبھالی ہے تو 3 اہم مسئلے صدیق کے زمانے میں پیش آئے۔ پہلا مسئلہ مسیلمۃ الکذاب کا، جو جھوٹا نبی تھا، جنگ یمامہ ہوئی جس میں 700 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے۔ دوسرا مسئلہ، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، حضرت نے ان کے ساتھ بھی مسئلے کو حل کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے کیسے لڑیں گے؟ عمر نے فرمایا نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بھی میں ان سے لڑوں گا، اور نبی کے زمانے میں اگر زکوٰۃ کے اندر رسی دیتے تھے اور مجھے رسی نہیں دیں گے تو بھی لڑوں گا۔ اور پھر عمر کو فرمایا دور جاہلیت میں سخت تھا، اسلام میں نرم ہو گیا تو۔ صدیق کا اشارہ تھا اگر آج میں زکوٰۃ پر سختی نہیں کروں گا تو اسلام کا ایک فریضہ ختم ہو جائے گا۔ یہ فراست تھی حضرت صدیق اکبر کی۔ اور تیسرا مسئلہ پیش آیا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، لیکن حضرت کی علالت کی بنیاد پر وہ لشکر روک دیا گیا تھا، اس کو روانہ کیا۔ صحابہ نے بہت منع کیا کہ آپ اس کو روانہ نہ کریں، مدینے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ روانہ نہ فرمائیں۔ اسامہ، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ابو بکر کی بودی کو کتے نوچ ڈالیں، دوگی کھا جائیں، اور ازواج مطہرات کی بودیاں ختم ہو جائیں، لیکن جس لشکر کو نبی نے تیار کیا تھا ابو بکر روک نہیں سکتا ہے۔ یہ 3 اہم کام۔ اس کے بعد آپ نے، جب آپ کی آخری بیماری چل رہی تھی 2 سال کے اختتام پر، لوگوں نے فرمایا حضرت کوئی نائب مقرر کر دیجیے آپ نے فرمایا میں عمر کو نائب مقرر کرتا ہوں جس سے نبی تادم حیات خوش رہے اور میں بھی ساری زندگی خوش رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال کے قریب رہی، جس میں اسلام بہت دور تک پھیلا،
اور عمر کی شان و شوکت اللہ اکبر. جب عمر سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو اللہ اس علاقے کو فتح کر دیتا تھا. آپ کابل تک پہنچ گئے تھے. تاریخ میں ابو لولو مجوسی نے فجر کی نماز میں جب آپ کو نیزہ مارا اور اسی میں آپ شہید ہوئے تو آپ نے 6 آدمیوں کے حوالے مسئلہ کر دیا کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا امیر اور خلیفہ بنا لینا. عبد الرحمن ابن عوف، عثمان، علی، سعد بن ابی وقاص، زبیر، ان 6 آدمیوں کے حوالے کر دیا. مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم میں ایک امیر ہونا چاہیے. عبد الرحمن ابن عوف امیر بنے اور پھر حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان ہوا، جو ایک تفصیل ہے کیسے ہوا تھا. حضرت عثمان کی 12 سال کے قریب خلافت رہی، لیکن طبیعت کی نرمی کی وجہ سے لوگوں نے بہت غلط فائدہ اٹھایا. آپ کا رشتہ دار ولید مصر کا گورنر تھا، وہ شراب پیتا تھا، ثابت ہو گیا، اس کو معزول کیا، اس کو سزا جاری ہوئی. اس کی جگہ مصر والوں کے کہنے پر محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر کے بیٹے ہیں محمد، ان کو گورنر بنا کر بھیجا. لیکن مروان محمد کا دشمن تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ حضرت عثمان کا سیکرٹری تھا. ادھر محمد بن ابی بکر کو خط لے کر بھیجا کہ تمہیں وہاں کی گورنری دی جا رہی ہے اور ساتھ میں کچھ مصری لوگ بھی تھے. اور پیچھے سے مروان نے حضرت عثمان کی دستخط اور سگنیچر کی کاپی کر کے اور حکومت کا اسٹیمپ لگا کر کے ایک خط پیچھے سے روانہ کیا کہ محمد بن ابی بکر آ رہا ہے، جب آ جائے تو اسے قتل کر دینا. یہ خط راستے میں پکڑا گیا، جس کی وجہ سے محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کے دشمن بنے اور مصری لوگ بھی دشمن بنے، جبکہ عثمان جانتے بھی نہیں تھے اس مسئلے کو. نتیجہ یہ ہوا کہ 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا اور آپ پر پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دی آپ کو. اور مصری لوگ نماز پڑھاتے تھے جو باغی تھے. آپ نے اخیر دنوں میں اپنے مکان کی ٹیریس پر چڑھ کر کے تقریر بھی فرمائی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینے میں یہودی کا کنواں تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں ملتا تھا. حضرت نے فرمایا تھا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر وقف کرے؟ وہ میں نے وقف کیا تھا. آج تم اسی کے پانی سے مجھے پیاسا مار رہے ہو. تم مسجد نبوی کی نماز سے مجھے محروم کر رہے ہو، لیکن کسی نے کچھ نہیں سنا. بالآخر آپ پر حملہ ہوا. مکان کے پیچھے کے حصے سے آپ قرآن شریف تلاوت فرما رہے تھے. آج بھی وہ قرآن استنبول کے میوزیم میں موجود ہے جس پر آپ کا خون پڑا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ کے سینے پر ہاتھ اٹھانے والے محمد بن ابی بکر ہیں، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا کہ بیٹے تیرا باپ ہوتا تو تجھے یہ نہ کرنے دیتا. بس ابو بکر کا نام آ گیا، محمد ہٹ گئے وہاں سے. لیکن پھر مصریوں نے جو کرنا تھا کیا. بالآخر عثمان کی شہادت ہوئی، اور شہادت اس عالم میں ہوئی کہ ان کو جنت البقیع میں جب دفن کیا گیا ہے تو سوائے 8-10 افراد کے کوئی نہیں تھا. کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنت البقیع میں ان کی تدفین نہیں ہوئی تھی، جنت البقیع سے باہر ہوئی تھی. وہ تو اب چونکہ جنت البقیع وسیع کیا اس لیے وہ قبر اندر آ گئی، ورنہ حضرت عثمان کو جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا تھا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ میں مختصر ورنہ ایک تاریخ ہے لمبی، جو ہمیں اپنی تاریخ جاننا چاہیے. حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں تھی. حضرت عائشہ کو یہ خیال ہوا جب پتہ چلا کہ عثمان کی شہادت ہو گئی، تو عائشہ کو
تھوڑا سا خیال یہ ہوا کہ عثمان کی شہادت کے پیچھے کسی بڑے کا ہاتھ ہے، اشارہ کچھ بدظنی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ بڑے کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت عائشہ سیدھی حج سے بصرہ پہنچی اور وہاں ایک لشکر تیار کیا. ادھر حضرت علی نے اپنی خلافت کا اعلان فرمایا اور لوگوں نے بیعت بھی کر لی، اور علی نے پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمار کو بھیجا کوفہ اور بصرہ، اور وہاں جا کر کے تقریر فرمائی ان لوگوں نے. لیکن بالآخر مسئلہ تھا کہ حضرت عائشہ کا ایک لشکر اور علی کا لشکر جنگ جمل ہو گئی، لیکن یہ مختصر وقت میں ختم ہو گئی. حضرت علی نے فرمایا تم ام المؤمنین ہو، ہمارے نبی کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیوی ہو، لیکن ایک فتنے میں مبتلا ہو گئی. ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح کی بدظنی ہوئی کہ عثمان کی شہادت میں کسی کا ہاتھ ہے. بدظنی یہ بھی ہوئی معاویہ کو کہ علی نے قاتلین عثمان کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا. اسی پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لشکر تیار کیا، اور ادھر حضرت علی کا لشکر جس کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی، مقام صفین کے اوپر، جس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. زبیر ابن عوام شہید ہو گئے اور حضرت عمار شہید ہو گئے. اسی میں اویس کرنی بھی شہید ہو گئے تھے جو حضرت علی کی طرف تھی، جو مشہور و معروف حضرت اویس کرنی. اور اویس کرنی کی ایک بات یاد آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا، مسلم شریف میں ہے، کہ یمن میں مراد قبیلہ ہے اور اس کے ضمن میں ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے قرن، اس میں ایک اویس نامی انسان ہے، اویس ابن عامر. اگر اس سے ملاقات ہو تو ان سے دعائیں کرانا، اپنی مغفرت کی دعا. عمر ہر سال پوچھتے تھے. ایک سال ایک آدمی کو پوچھا جو اویس کا چچازاد بھائی تھا اور وہ مالدار تھا، مسلم میں ہے. عمر نے اسی سے پوچھ لیا. اس نے کہا وہ تو بیکار آدمی ہے، اور ایسے ہی غریب آدمی. یعنی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ امیر المومنین اور اویس کا پوچھ رہے. تو پھر حضرت عمر نے یہ فضائل سنائے کہ تیری ماں تجھ کو روئے، نبی ان کے یہ فضائل بیان کر کے گئے. تب جا کر چچازاد بھائی کو احساس ہوا. اور پھر اویس حج میں آئے اور ساری نشانیاں دیکھی جو حضور نے بیان فرمائی تھی کہ ان کو برس کی بیماری ہوگی اور وہ اچھی ہو چکی ہوگی، تھوڑا سا دبا رہ گیا ہوگا، اور ان کی والدہ ہے، ان سے دعائیں کرانا. حضرت عمر نے فرمایا میرے لیے دعا کیجیے. اویس سے فرمایا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. حضرت عمر فرما رہے ہیں تو جو بات ہے وہ میں عرض کروں. اویس نے فرمایا آپ اللہ کو پہچانتے ہو؟ عمر سے پوچھ رہے ہیں. فرمایا جی. تو فرمایا اب کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کو پہچان لیا بس سب کچھ ہو گیا. پھر دوسری بات فرمائی اللہ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا جی اللہ مجھے پہچانتا ہے. فرمایا جب اللہ آپ کو پہچانتا ہے تو اب اس صورت میں دنیا میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، تو بس میرے معاملات اس کے ساتھ اچھے رہیں. یہ جنگ صفین میں شہید ہوئے اویس کرنی رضی اللہ عنہ. اس مسئلے کے ختم ہونے کے بعد خلافت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک خلافت رہی، ایک عمارت ہو گئی. معاویہ کی عمارت ہے، علی کی خلافت ہے، علی حق پر ہے. معاویہ کی صحابیت مسلم، لیکن اس مسئلے میں خطا ہے.
حضرت علی نے اپنا دارالحکومت کوفہ کو بنایا اور معاویہ نے اپنی دارالحکومت شام کو بنایا، اور اب یہاں سے دو حصے ہوتے ہیں۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، ابن ملجم نے مارا حضرت کو کوفہ میں، اور اس شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے تو حضرت معاویہ کے کچھ آدمی جو ہیں وہ حضرت معاویہ کو اٹھا رہے ہیں کہ اب علی تو چلے گئے، حسن سے حکومت چھینو، کیسے قتال ہو جائے۔ قتال کے لیے فی لشکر کی تیاریاں ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اور تابعین ہیں دونوں طرف۔ اس درمیان حضرت حسن مجتبی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کو میرے پاس بلاؤ جو نبی سے بات سنی ہے۔ ان کو بلایا اور فرمایا کیا تم نے میرے نانا سے یہ بات نہیں سنی کہ حسن سید اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور میرے اس نواسے سے اللہ امت میں صلح کرائے گا، فئتین عظیمتین، بڑی دو جماعت۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ جی ہاں ہم نے سنا ہے۔ فرمایا میں صلح کے لیے تیار ہوں، مسلمانوں کے خون کو بچانا چاہتا ہوں۔ ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم، بڑے بردبار، بڑے تدبر والے، آپ نے فرمایا کہ لوگ بہت لڑ کر تھک چکے ہیں، میں مصالحت چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک کاغذ لیا اور نیچے اپنا سگنیچر کیا اور اپنا اسٹیمپ لگایا، اور دو قریشیوں کو بھیجا اور کہا جاؤ حسن سے یہ رکھ دو اور کہو جو شرائط لکھو گے مجھے منظور ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرائط لکھ کر کے صلح فرما دی اور حسن دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا جس میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ ادھر معاویہ نے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یہ سوچا کہ آپ کی موجودگی میں بیعت لے لی جائے آپ کے بیٹے کی، یزید کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے لیے بیعت لی۔ اس وقت کچھ صحابہ نے انکار کر دیا، اس میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، حضرت حسین بھی تھے، انہوں نے منع کر دیا۔ معاویہ کی وفات ہوئی اور یزید قابض ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے چلے گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مسئلے پر غور کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی مکے چلے گئے۔ اب یزید کی طرف سے بائی فورس یہ کہا، چونکہ اس کی دارالحکومت تو شام میں تھی معاویہ کی جگہ پر، مکے کے گورنر کو پیغام بھیجا گیا کہ کسی طرح ان سے بیعت لو۔ اس وقت اہل کوفہ، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن وغیرہ کوفہ ہی میں تھے، اہل کوفہ نے بے شمار خطوط حسین کو لکھے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کا بڑا اکرام کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ بڑے صحابہ نے منع بھی کیا، عبداللہ ابن عباس نے بھی آپ کو منع کیا، عبداللہ ابن عمر نے بھی منع کیا کہ آپ نہ جائیں، مدینہ محترم جگہ ہیں، آپ یہیں رہیں، اس لیے کہ آپ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نہ جائیں۔ لیکن چونکہ حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے عالم، بڑے متحد، بڑے فقیہ، بڑے زاہد، بڑے عابد تھے، آپ کا اپنا اتحاد ہوا کہ میں چلا جاؤں کوفہ۔ تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ نکل پڑے، کوئی قتال مقصود نہیں تھا، اہل کوفہ کی دعوت پر آپ جا رہے تھے فیملی کے ساتھ، جو قریباً 70 یا 72 افراد تھے۔ لیکن یزید کا گورنر، جو کوفہ کا گورنر تھا، عبید اللہ بن زیاد، اس نے ادھر سے لشکر بھیجا
اور دریائے فرات کے کنارے پر، فرات ایک ریور ہے بہت بڑی، اس کے کنارے پر میدان تھا کربلا، اور یہ راستہ تھا جانے کا جو آج عراق میں واقع ہے۔ یہاں ان لوگوں کو روک دیا گیا ایک بہت بڑے لشکر کی طرف سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 3 یا 4 مرتبہ کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میرا راستہ چھوڑ دے، میں یزید سے مل لوں۔ لیکن عبید اللہ جانتا تھا کہ اگر یزید کو ملنے گئے تو یزید اپنی توپی ان کے پاؤں میں رکھ دے گا اور ان کے تابع ہو جائے گا، اور عبید اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید کی حکومت تابع ہو جائے۔ سب سے زیادہ دشمنی عبید اللہ کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ واقعہ کربلا پیش آ گیا جس میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے منہاج سنت النبویہ للرد الرافضیہ والقدریہ، عجیب و غریب کتاب ہے یہ۔ اس کتاب میں حضرت حسین پر لکھتے ہیں ان حسین قتل مظلوما، یقیناً مظلوم شہید ہوئے، آپ پر انتہائی ظلم ہوا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کو لڑنا مقصود نہیں تھا۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ یزید یہ کہتا تھا میں اسلامی قوانین مانتا ہوں لیکن لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہم اسلامی قوانین سے دستبردار ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اور حسین کہہ رہے تھے کہ شریعت سب کے لیے ہے، حکومت کے اوپر کے فرد سے نیچے تک، یہ ہے سب سے بڑی بات۔ لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں کہ حکومت کے ہر فرد کو بھی، اور اسی میں جو خط لکھا تھا یزید کو، اس میں حضرت حسین نے وہ حدیث لکھی تھی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب مخزومیہ کی عورت کا چوری کا مسئلہ ہوا اور ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، حضور نے فرمایا یہ فاطمہ مخزومیہ تو بہت دور کی بات، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی اور ثابت ہو جائے تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ شریعت ہمارے گھر سے چلنی چاہیے، شریعت صرف لوگوں کے لیے نہیں، خود بھی پہلے عمل کرے، یہ تھا سب سے بڑا مسئلہ، اور اسی پر آپ کی شہادت ہو گئی۔ لیکن 10ویں محرم کی فضیلت حضرت حسین کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے سے، اس لیے کہ 10ویں محرم کو اللہ نے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا تھا اور موسیٰ کو نجات دی تھی۔ مکی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا یہود رکھتے ہیں۔ یہود سے پوچھا گیا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا ہمارے نبی کو نجات ملی تھی، موسیٰ کو، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس دن روزہ رکھنے کے۔ اس لیے پہلے احناف کی تحقیق کے مطابق عاشوراء کا روزہ فرض تھا، یہ 10ویں محرم کا روزہ۔ پھر رمضان کا روزہ جب آ گیا تو عاشوراء کا روزہ مستحب ہو گیا، لیکن ہے ضرور یہ سنت ہے، اس روزے کو رکھنا چاہیے۔ سن ہجری 11 میں محرم کا روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور اس کے بعد فرمایا اگر آئندہ میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا۔ 2 روزے کا مطلب 9-10 یا 10-11، لیکن چونکہ حضرت زندہ نہ رہے اس لیے متعین نہیں ہو سکا، اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو، جیسے آج 9 ہے کل 10 ہے، یا 10 اور 11 رکھو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے جیسا کہ بعض لوگ لکھ دیا۔ اگر کوئی 2 روزے نہ رکھ سکا اور صرف کل کا روزہ رکھا 10ویں کا تو بھی کوئی حرج نہیں، افضل تو ہے کہ 2 رکھ لیں،
لیکن اگر نہ رکھ سکا تو بھی 10ویں کا روزہ رکھا تو سنت ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10ویں ہی کا روزہ رکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ 10ویں محرم کو اگر کسی نے اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی مہمان نوازی کی اپنے گھر والوں کی، اللہ تعالیٰ سال بھر کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ صحیح ترین روایت ہے کہ جس نے 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلایا تو حق تعالیٰ جل شانہ سال بھر کی روزی میں برکت۔ نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو فرمایا اور دوسری طرف گھر والوں کو اچھا کھلانے کو فرما رہے ہیں، یہ تعارض نظر آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھ کے افطاری کے موقع پر کھانا کھلا دیں تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے، روزہ بھی ہو جائے اور افطاری کے موقع پر اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا بھی کھلا دیا تو اس کی وجہ سے حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ سال بھر کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ جو 10ویں محرم کو غلط طریق جو ایجاد ہو چکے ہیں خلاف شریعت، یہ یقین ہے کہ ہمیں غم ہے اس بات کا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول شہید ہوئے، اس کا غم ہے، صدمہ ہے، لیکن صدمے کا اظہار اس طرح نہ ہوگا جس طرح کر رہے ہیں جو آج دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ 10ویں محرم کو پانی پلانے کو باعث ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ 10ویں محرم کو تو حضور نے روزہ رکھنے کو فرمایا ہے، تو جب روزے رکھیں گے تو پانی پلانے کا مسئلہ کہاں ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو تضاد ہے دونوں باتوں میں۔ اصل میں ان خرافات کو ایجاد کرنے والا تیم النگ ہے۔ اب تاریخ پڑھے، سب سے پہلے جس نے ان خرافات کو کہ کالے کپڑے پہن کر کے اس طرح پر سوگ مناؤ، یہ تیم النگ نے ایجاد کیا اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ امت میں بدعت کے طریق پر چل پڑا، تو یہ سب غلط طریق ہے۔ غم ضرور ہے، ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مزعہ، حضرت نے ایک مرتبہ اپنے خلفاء سے پوچھا کہ اچھا یہ ایام چل رہے ہیں تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کرتے بیان فرمایا کچھ ایصال ثواب بھی کیا ان کے لیے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، کچھ ایصال ثواب بھی کیا ان کے لیے۔ پھر حضرت شیخ نے فرمایا میں پہلی محرم سے 10 محرم تک روزانہ ایک قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم سے ایک یاسین نہیں پڑھی جاتی ایصال ثواب کے لیے، ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا۔ اس بندے کا بھی معمول ہے کہ پہلی تاریخ سے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ لیتا ہوں، اگرچہ مکمل قرآن تو ہم نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھ کے ایصال ثواب میں کرتا رہتا ہوں۔ یہ ہے اصل۔ اگر غم ہے تو غم کا اظہار اس طرح ہوگا کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، نواسے رسول ہیں، ان کے نام پر صدقہ دیں، ان کے نام پر صدقہ دیں۔ اپنے والد کے نام پر، والدہ کے نام پر تو ہر ایک دیتا ہے، نواسے رسول کی مظلومیت بھی بیان کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی نہیں ہے، ان کے نام پر صدقہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قوت ہو، ہمت ہو، طاقت ہو تو روزہ رکھ لیں۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پابندی سے روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ رمضان میں سفر کرتے ہو تو روزے چھوڑ دیتے ہو اور اس کی بڑی پابندی کرتے ہو، جبکہ یہ تو نفل ہے، وہ فرض ہے۔ فرمایا اس کے بدلے میں اللہ نے کہا ایام معدودہ، دوسرے دنوں میں قضا ہو سکتی ہے،
یہ نفل ضرور ہے لیکن یہ دن چلا گیا تو اس کی قضا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی فضیلت ختم ہو جائے گی، اس لیے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرمائے۔ یہ فضائل ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم